خواتین کے عالمی دن کے موقع پر صدر مملکت، وزیر اعظم، سپہ سالار اور ملک کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے علاوہ مذہبی جماعتوں کے اکابرین سمیت سول سوسائٹی کے سرگرم رہنماؤں نے خواتین کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر خواتین کے عالمی دن کے موقع پر کہا کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر میں محترمہ فاطمہ جناح کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، جو تحریک آزادی کے دوران ہر قسم کے حالات میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں۔ ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے خواتین کو محفوظ ماحول فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ خواتین چاہے یونیفارم میں ہوں یا گھر پر، ان کا کردار بہت اہم ہے۔ خصوصی طور پر شہداؤں کے گھروں میں خواتین کا کردار بہت اہم ہے، جبکہ عظیم پاکستانی خواتین ملک کی ترقی میں ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ خواتین کا عالمی دن امریکی جیل میں ڈاکٹر عافیہ سے منسوب کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی سمیبیہ طاہر نے اپنی قرارداد میں کہا کہ دنیا 8 مارچ کی اہمیت کو تو سمجھتی ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور ان کے اہل خانہ کے دکھ اور تکلیف کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ڈاکٹر عافیہ 2003 سے آج تک امریکی فوجوں کے ناقابل بیان بہیمانہ مظالم اور تشدد برداشت کر رہی ہیں، لیکن ان کی رہائی کے لیے کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں ہو سکی۔ صوبائی اسمبلی پنجاب کا یہ ایوان 8 مارچ 2019 کے دن کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے صبر و عظمت کو سلام کرتے ہوئے انہی کے نام سے منسوب کرتا ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تمام بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کو ممکن بنایا جائے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ آج پوری دنیا خواتین کا عالمی دن منا رہی ہے، مگر دنیا نے کبھی سوچا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی عورتیں، بچیاں بستی ہیں، جہاں سب سے بڑی قابض فوج ہے، جہاں آدھی تعداد بیواؤں کی ہے، جہاں ماؤں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے بچے کہاں چلے گئے۔ میں پوری دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے حقوق ہمیں کب ملیں گے؟ ہماری قیادت اور بچوں، خواتین پر ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ کشمیر کی عورت آج انصاف چاہتی ہے، بچہ چاہتا ہے کہ ہماری آواز سنی جائے۔ آج 8 مارچ ہے، پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ویمنز ڈے منا رہی ہے، مگر کبھی دنیا نے یہ سوچا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی عورتیں اور بچیاں بستی ہیں، وہاں انسان رہتے ہیں، جہاں دنیا کی سب سے بڑی آکیوپیشن فورس ہے اور جہاں پہ ریپ کو ایز اے ویپن آف وار یوز کیا جاتا ہے، جہاں سب سے بڑی تعداد ہے ہاف وڈوز کی اور ہاف مدرز کی، بیواؤں کی، جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے لوڈ ونس کہاں چلے گئے ہیں۔ میں دنیا سے اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے رائٹس ہمیں کب ملیں گے، اور میں بینگ اے لیڈی، بینگ اے وومن، میں اپیل کرتی ہوں، میری ایک بیٹی ہے، کہ ہمیں اپنے شوہر سے مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ان کا پاسپورٹ چھینا ہوا ہے، ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، اب ان پہ پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگا دیا گیا ہے۔ ان کا کیا گناہ ہے؟ ان کا یہی گناہ ہے کہ وہ کشمیریوں کا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں، پرامن تحریک کو چلا رہے ہیں، اس کو لیڈ کریں، ہماری ساری قیادت کو بند کیا ہوا ہے۔ اس وقت جتنی بھی ہماری عورتیں جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو لیڈ کر رہی ہیں، ان سب کو جیلوں میں بند یا ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہر کشمیر کی عورت اس وقت انصاف چاہتی ہے، ہر بچہ چاہتا ہے کہ دنیا ہماری آواز سنے اور ہمیں ہمارا حق دیا جائے، اور کسی بھی جنگ میں، کسی بھی کانفلکٹ میں جو سب سے ولنریبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے اور عورتیں ہوتی ہیں، تو کشمیر کی عورتیں لوگوں کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پروگرامز، خبروں، تبصروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پروگرامز صرف TNN TV پر۔